بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، تحقیق تو مجھے نہیں ہے، محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ آپ کا سلیبس شارٹ کیا ہے، تو اس میں کچھ سلیکٹڈ چیزیں دی ہیں، جیسے مضامین تھے پہلے کوئی 80-90 کے قریب مضامین تھے ایسے، تو ان کو شارٹ کر کے کم کر دیے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزوں میں انہوں نے کچھ شارٹ کیا ہے، تو اگر بات ایسی ہے تو اس میں کچھ اسباق بھی انہوں نے شارٹ کیے ہیں، تو اس کے مطابق میں آج پڑھاتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ تحقیقی پتہ چلے گا۔ میرے خیال میں وہ تحقیقی بات ہی ہے، تو آج ہم پڑھیں گے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تو یہ سبق بڑا دلچسپ سبق ہے۔ اس کے پہلے تو آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اس کے الفاظ معنی یاد کرنے کے بعد اس سبق کو دیکھنا ہے، یا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کو دیکھنا شروع کر دیں، اوپر سے پڑھنا، اس کی ریڈنگ کرنی شروع کر دیں۔ سبق کی ریڈنگ کرتے ہوئے درمیان کے اندر کوئی لفظ ایسا آ جائے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ الفاظ معنی کے اندر دیکھ لیں۔ جب معنی اس کا دیکھیں گے تو پھر وہ جملہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور وہ معنی بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک دفعہ سبق کی پوری ریڈنگ کریں۔ جب ایک دفعہ پوری ریڈنگ کریں گے تو اس کا سبق کا پورا خلاصہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ 5 نمبر کا خلاصہ امتحان میں آتا ہے، وہ جو ذہن کے اندر آیا وہی لکھ دیں، تو اس میں پورے نمبر بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے آج ہم پڑھیں گے اس کی مشق، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس کی مشق ہے، چونکہ اس کے جو شروع کے اندر مصنف کا تعارف ہے، وہ جو شارٹ کیا سلیبس، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مصنف کے تعارف میں سے کوئی سوال نہیں آئے گا۔ تو یہ دیکھیں، اضافی سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، یعنی مسافر، غریب الوطن کہتے ہیں مسافر کو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو بہت سے معاملات میں اسے خود سے بہتر پایا۔ مصنف کے خیال میں فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی، وہ آپ جب سبق پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑایا سے کیا شکایت تھی؟ جواب، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے جس کا نام احمد مرزا ہے، یہ شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کو آتے ہیں تو شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کا آنا بھوچال کے آنے سے کم نہیں، زلزلہ ایسے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ اپنے جوش میں مصنف کا ہاتھ اس قدر دباتے ہیں کہ ان کی انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ مزاج پوچھنے کے بعد وہ جلدی ہی رخصت ہو جاتے ہیں، مگر مصنف کے کل خیالات بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ جب مصنف لکھنے کے لیے تحریریں بیٹھتے ہیں تو ذہن میں ایک مضمون سمیٹ کے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر سے اگر کوئی متوجہ کرے تو وہ مضمون ذہن سے نکل جاتا ہے اور ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد حسین، کیا لکھا، محمد تحسین ہے یا محمد حسین ہے، بہرحال کی گفتگو کا محور ان کے بیوی بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ مصنف کتنی ہی کوشش کر لیں مگر تحسین اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ ہے؟ 7 بچوں کا، یہ آپ نے ابھی اوپر سوال کے اندر بھی پڑھا۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا؟ روٹی کی محتاجی، دوست نہ ہونا، غریب الوطنی، بھیک مانگنا۔ دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا دوست کہا ہے؟ محمد تحسین، احمد مرزا، قرض خواہ دوست، مقدمے باز دوست۔ احمد مرزا کو۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور، دلی، جے پور، شاہ پور۔ سلیم پور۔
مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف اور شور مچانے والا ہے۔ احمد مرزا، شاکر صاحب، قرض خواہ دوست محمد تحسین احمد مرزا۔ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ جام نگر، احمدہ نگر، الہ آباد، احمدہ نگر۔ مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی، باغ میں چٹیل میدان کی طرف، پائیں باغ میں، دریا کی طرف، پائیں باغ میں۔ یہ نیچے جوابات اس کے انہوں نے یہ ساتھ جواب بھی لکھے ہیں اس کے۔ متن کی روشنی میں درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا، بھوکا، بیمار، غریب الوطن۔ احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ ڈیش نہیں بیٹھا جاتا، خاموش، نچلا، پرسکون۔ نچلا یعنی نیچے بیٹھ نہیں سکتے۔ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ڈیش ہے، احمد مرزا، محمد تحسین، شاکر خان۔ مصنف کو احمد نگر کے رئیس کا نام ہے ڈیش، شاکر خان، احمد علی، طالب علی۔ میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان ہے، ادب پسند، مقدمے باز، شکاری، ادب پسند۔ یہ نیچے اس کے جوابات لکھے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اوپر الف کا غریب الوطن، بے کا نچلا، جیم کا شاکر خان اور دال کا طالب اور ہے کا ادب پسند۔ 4 سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، یہ غلط ہے۔ فقیر کے پاس سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا، یہ غلط ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ احمد مرزا کو مصنف نے بھڑبڑیا کا نام دیا ہے، درست ہے۔ شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا، درست ہے۔ شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی، غلط ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے داعی ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ تو سیاق و سباق 10th کے امتحان کے اندر آتا نہیں ہے، تو موقع ملا تو انشاءاللہ میں سیاق و سباق، آپ نے 9th میں پڑھا بھی ہوگا تو سیاق و سباق میں سمجھا دوں گا۔ تو اس کا اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 4-5 لائنوں کے اندر سبق کا خلاصہ لکھ کے اس کے بعد اس کا نیچے تشریح کر دی جائے۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، تو اپنے الفاظ کے اندر اس سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ درج ذیل مصروں کی نحوی ترکیب کیجیے۔ شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، سحر ہونے تک تندرستی ہزار نعمت ہے، رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں، شہر یار بیمار ہے۔ ترکیب نحوی اس طرح ہوگی۔ پہلا، شاہ رخ اسلم کا بھائی ہے، شاہ رخ مبتدا، اسلم کا بھائی خبر، اور درمیان کے آخر میں جو آیا ہے یہ فعل ناقص ہے۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، سحر ہونے تک، شمع متعلق خبر ہے، جلتی ہے فعل ہے، سحر ہونے تک خبر، تک حرف ہے اور میں حرف۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی مبتدا، ہزار نعمت خبر ہے اور ہے فعل ناقص۔ رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں، رافعہ اور مومنہ فاعل اور حرف عطف، یہ جو درمیان میں رافعہ اور آیا ہی یہ حرف عطف ہے، اور کتابیں موصوف، خریدنے فعل، گئی خبر، شہریار مبتدا، بیمار خبر، ہے فعل ناقص ہے۔ تو یہ پیچھے ایک سوال میں آپ نے مبتدا، خبر اور فعل ناقص کی تعریفیں پڑھی تھی، اگر وہ یاد ہوں گی تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ یہ انہوں نے اضافی کثیر الانتخابی سوالات دیے ہیں، ان کا بے شک آپ جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو بھی ساتھ یاد کر لیں۔ یہ آگے آخر میں ان کے جواب بھی لگے ہوئے ہیں، یہ سوال بھی ساتھ ہیں اور آخر پہ ان کے جوابات بھی درست انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ کر لیں اور ان کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیا، سبق اگر آپ نے صحیح طرح پڑھا ہے تو ان کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیا تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہ اضافی سوالات ہیں سبق کے اندر سے، تو اس میں بہت سارے سوال انہوں نے شروع سے بھی دیے ہوئے ہیں، تعارف میں سے بھی، تو ان کو بھی ایک دفعہ نظر پھیر لی جائے
सबक अगर अच्छी तरह पढ़ा होता तो फिर इसका कोई मसला नहीं होता। अगर सबक पढ़ा नहीं, वो समझ नहीं आया, तो फिर ये सवाल समझने में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये आसान से सवाल है, सबक के अंदर से ही छोटे छोटे सवाल दिए होते हैं, तो तवज्जो के साथ सबक पढ़ने से ये सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। मज़ीद उन्होंने आगे दे दिए हैं तो वो भी आप देख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।